پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو MNA تھے، MPA تھے یا سینیٹر تھے اور ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں مختلف عدالتوں سے، اب ان کی سیٹ خالی قرار دے دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے انہیں نااہل قرار دے دیا گیا ہے، سیٹ خالی ہو گئی ہے، یعنی وہاں پر دوبارہ الیکشن ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اب ضمنی الیکشن میں اترنے کے لیے تیار ہے یا حکمت عملی کچھ اور ہے؟ یہ بالکل غلط ہوا ہے، سزائیں بھی غلط ہیں، سزائیں بھی ناحق ہوئی ہیں، ان سزاؤں کے لیے بھی اپیلوں میں جا رہے ہیں، اور کیونکہ ان سزاؤں کی بنیاد کے اوپر یہ سیٹیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں ایک منظم سازش کے تحت، تو obviously اس کے خلاف بھی ہمارا پہلا لائے عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم عدالتوں میں اس کو چیلنج کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں یہ عدلیہ جو ہے اپنی ساکھ کو کس طریقے سے بچاتی ہے، کیونکہ سزائیں بھی ناحق اور ڈسکوالیفیکیشن بھی ناحق۔ مگر ان کیس جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ضمنی الیکشنوں کی طرف بھی جاتے ہیں اور عدالتیں ہمیں انصاف نہیں دیتی ہیں اور ہمیں الیکشن میں اترنا پڑے گا، تو پاکستان تحریک انصاف ہر سیٹ پہ مقابلہ کرے گی، ضمنی الیکشن لڑے گی، کوئی بھی الیکشن ہوا تو لڑے گی۔ اول تو ہمیں انصاف ملنا چاہیے، عدالتوں کو ہمیں انصاف دینا چاہیے، مت پاکستان کا مذاق بنائیں، مت اس سسٹم کا مذاق بنائیں پوری دنیا کے سامنے۔ ہم عدلیہ کو کہیں گے کہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے ہمیں آپ انصاف دے دیں، ہمارے لوگوں کو انصاف دیں۔ یہ لوگ اس طرح تو اپنے قائدین کا، اپنے MNAs، اپنے نمائندوں کا یہ حال دیکھنے کے بعد آگے 16 لاکھ بندہ 1.25 سال دے وچ اس ملک جو چلا گیا، کون رہ گیا اس ملک کے اندر؟ ایک قلم کی جنبش سے آپ نے اڑا دیا ہے، اور پھر اتنی انڈیسنٹ ہیسٹ، اتنی بےہودہ اجلت کہ آپ نے ان کو کوئی نوٹس بھی نہیں دیے ہیں۔ آپ نے کو اپیل ٹائم ہوتے ہیں دنیا کے اندر، مطلب آپ نے فوری اتنی آپ کو تیزی لگی ہوئی ہے بندے اپنے لانے کی، نون لیگ کو سنگل میجورٹی پارٹی بنانے کی، اور پیپلز پارٹی کو کک آؤٹ کرنے کی، اور PTI کو ٹکانے لگانے کی۔ لیکن شیخ صاحب عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح سے لوور کورٹ سے سزائیں ہوتی ہیں تو آپ اس کے خلاف اپیل میں جاتے ہیں، اور اگر آپ کو سٹے آرڈر مل جاتا ہے، اور عام طور پر سٹے آرڈر مل جاتا ہے، تو پھر نااہلی کم از کم نہیں ہوتی اور وہاں پر ری الیکشن بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کے کیسز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی جمشید دستی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو لاہور ہائی کورٹ کے پاس گیا ہوں لیکن مجھے ابھی تک وہاں سے ریلیف نہیں مل رہا، تو عدالتوں سے پھر کیسے پاکستان تحریک انصاف ریلیف لے گی؟ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اپیلا فائل ہوئی ہیں، اپیلا ہی نہیں لا رہے۔ وہ جڑے گجرا والے دے بندیاں نو سزا ہوئی سی 51 بندیاں نو، اج 1.25 سال ہو گیا، انہاں غریباں دی اپیل نہیں لگی، ڈیٹ نہیں مل رہی سانو۔ عمران خان صاحب کا سال ہو گیا، عمران خان صاحب کو ڈیٹ نہیں دے رہے، آپ نے دیکھا نہیں آپ کو یہ کورٹس میں، ہائی کورٹس میں۔ یا چترالی صاحب کو اپیل وہ فائل ہوئی مگر اس کی کوئی ڈیٹ نہیں مل رہی، آبجیکشن لگا دیتے ہیں، ڈیٹ نہیں دیتے، لگاتے نہیں ہیں اپیل۔ دستی کا آپ دیکھ لیں کیا ہے، 10 سو کی کریے۔ گل یہ ہے کہ اسی سسٹم کو ایکسپوز کریں گے، ہم یہی احتجاج کریں گے، ہمارا آئینی حق ہے، اس ملک کے ہر شخص کو بتائیں گے کہ اس ملک کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے۔ سر ان سیٹوں پر اگر ضمنی الیکشن ہوتا ہے، یہ آسان ضمنی الیکشن ہوگا یا مشکل ضمنی الیکشن ہوگا؟ یہ تو سر میں کی کہاں گلتے ہیں نا کہ we'll cross the bridge when we'll get to the bridge۔ ہم تو لڑیں گے، ہمارے لیے تو زندگی آسان نہیں ہے۔ آپ الیکشن کی آسانی کی بات کر رہے ہیں، جن لوگوں کو بیٹھے بٹھائے 10 لاکھ کا نمائندہ اور 6 لاکھ کے MNA اور MP، ان دونوں نمائندوں کو جیسے مطلب ہے کہ ان سے یہ چھین لی گئی ہیں یہ سیٹیں، تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ چیز آسان ہوگی؟ چاہیے یہ بائیک آؤٹ کا تو آپشن ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لڑنا ہی لڑنا ہے۔ بائیک آؤٹ جی نا بائیک آؤٹ نہیں ہے۔ عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں، عمران خان کے جو مجاہد ہیں، جن کو صرف اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ کھڑے ہیں، اور انہوں نے بگوڑوں کی طرح عمران خان کو چھوڑنے، پریس کانفرنس کرنے یا ٹویٹ کر کے پارٹی چھوڑنے سے انکار کیا تھا، یہ ان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ وہ آج تک عمران خان کی رہائی کی ہر جدوجہد کا حصہ رہے۔ تو جو یہاں تک آ سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بائیک آؤٹ کریں گے؟ نہیں، بائیک آؤٹ نہیں کریں گے۔ میاں اعظم صاحب کی سیٹ پہ فیصلہ ہوا دوبارہ ہے، الیکشن کون لڑے گا شیخ صاحب؟ اور دنیا ان کا اس سسٹم کا چہرہ دیکھے گی دوبارہ دنیا۔ میاں اعظم صاحب کی سیٹ پہ فیصلہ ہوا ہے کون لڑے گا؟ میاں اعظم صاحب کی سیٹ کا فیصلہ جی دیکھیں، یہ ان کی پارٹی کی طرف سے ڈسکریشن ہوتی ہے کہ یہ ان کی فیملی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے گی۔ پارٹی جو ہے کیونکہ وہ ایسٹ تھے، انہوں نے میاں اعظم صاحب کی، آپ کو پتہ ہے میاں اعظم صاحب سے پہلے لڑنا تھا حماد صاحب نے، کیونکہ حماد صاحب نہیں لڑ سکے تو پھر میاں اعظم صاحب لڑے۔ تو پارٹی اور فیملی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے۔ یہ بڑا ٹریجک ہے جو ہوا ہے، مگر پارٹی فیصلہ ان کی جو ان پٹ سے ہی کرے گی، اس کے بغیر نہیں کرے گی۔
وہ مین اسٹیک ہولڈر ہیں وہاں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے شیخ صاحب کہ 5 اگست کا کیا پلان ہے؟ پیسفل پروٹیسٹ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو ہم ایکسرسائز کریں گے. جی کہاں کریں گے, کیسے کریں گے, کوئی اجازت لی ہے آپ نے اس کے لیے؟ جلسہ جتھے جگہ لبی اتھے کریں گے, جتھے جگہ لبی اتھے کریں گے. جہاں پہ دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ ہم مینار پاکستان میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, لاہور کی تنظیم نے, وہ ان کو اجازت نہیں دیں گے, وہ پھر کریں گے جہاں جہاں کر سکتے ہیں. وہ جو صدر ہے نا جی, پنجاب کی جو چیف آرگنائزر صاحب ہیں, یہ انہی کا لیڈ ہے, سارا پلان ہے. تمام صوبوں کے جو صدور ہیں اور انچارج ہیں وہی سارا پلان کر رہے ہیں. وہ اپنے اپنے صوبوں کے ماحول کے مطابق اپنی موبلائزیشن پلان کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلے 4-5 دنوں سے ٹی وی تو دکھا نہیں رہا, آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ ہمارے آفیشیل ہینڈلز پہ بھی موبلائزیشن شروع ہے. چھوٹی بڑی فلیش پروٹیسٹ, پمفلٹ تقسیم ہو رہے ہیں, چھوٹے کنونشنز ہو رہے ہیں. سندھ میں پچھلے 3 دنوں میں بڑے بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں, بلوچستان میں بڑے ایونٹس ہو رہے ہیں, اور کے پی میں بھی بڑے مجمع جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں. سو یس, مومنٹم جو ہے وہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شیخ صاحب کے بڑے احتجاج کامیاب نہیں ہوتے, جو امپیکٹفل احتجاج ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, جس کا امپیکٹ ہوتا ہے. ورنہ ہمیں یاد ہے پاکستان میں جماعت اسلامی نے بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, لیکن شاید اس کا یعنی اپنے وہ نہ اسمبلی میں سیٹس لے پاتے ہیں, نہ اس طرح کا امپیکٹ کریٹ کر پاتے ہیں. تو یہ جو پچھلے 5-7 دن میں آپ ایکٹیویٹیز بتا رہے ہیں اس کا تو امپیکٹ ہی کریٹ نہیں ہوا. جماعت اسلامی کو کبھی اس پستائیت کا سامنا تھا جو ہمیں تھا. ہم تو وہ پارٹیاں پاکستان کی جس میں امیدوار بغیر حلقوں میں جائے بغیر بن گئے تھے. آپ ہمارے لیے امپیکٹ کی بات نہ کریں. ہماری پارٹی کے ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں, اور ہماری پارٹی سے لوگوں کی محبت جو ہے وہ اور طرح کی ہے. وہ جو جماعت اسلامی کو تو کمپیئر کرنا ہمارے ساتھ ویسے ہی مطلب جاتی والی بات ہے. میں تو ایگزامپل دے رہا ہوں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس چلیں, آپ کے اوپر تو سختیاں بھی ہیں نا, آپ جو احتجاج ابھی تک کر رہے ہیں, میرا سوال سر یہ ہے کہ اس سے آپ کیا امپیکٹ کریٹ کر پائیں؟ سختیاں نہیں دے, ظلم ہے, ظلم جبر. سختی سے چھوٹا لفظ ہے, ظلم ہے, جبر ہے. سر اس کے لیے کوئی مربوط حکمت عملی بنی ہے شیخ صاحب؟ کیونکہ ہمارے شو میں ڈاکٹر ہمایوں صاحب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہر چوک میں 50-50 لڑکے اکٹھے ہوں گے, جگہ راستہ بند کریں گے ہر جگہ پر, پولیس کی نفری کم پڑ جائے گی. مطلب عالیہ حمزہ کا پلان تو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا نا, یا سر یہ پلان جنہوں نے احتجاج کرنا ہے ان تک بھی تو جائے نا. چلے مجھ سے تو شیئر نہ کریں, یہ تو ان سے بھی شیئر نہیں جائے گا نا. میرے گلنا زیادہ گلنا زیادہ وہ کر دے نے جڑے کدی احتجاج تے گئے ہی نہیں. جنہوں نے احتجاج کرنا ہے وہ جڑے پریزیڈنٹس اور ہیڈز نے صوبوں کے اور سیکرٹری جنرل آفس سب کو انہوں نے بتا دیا کہ کس نے کیا کیا کرنا ہے. اچھا ان میں سے زیادہ گلنا کر دینے کری میں نے احتجاج میں خاص دیا. اچھا ان میں سے ایک پریزیڈنٹ سر جو ذمہ دار ہیں, جنہوں نے احتجاج کروانا ہے, جو یوتھ کو لیڈ کرتے ہیں, انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی نقاب پوش لوگ نکلیں گے, چہرہ چھپا کے نکلیں گے, احتجاج کریں گے اور پولیس کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے غائب ہو جائیں گے, پھر وہ دوسری جگہ پر اپیئر ہوں گے. یہ اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ نہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں لوگوں کو, جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں, ان کو یہ سیکرٹری جنرل آفس سے یہی وہ دی گئی ہے کہ ہر کوئی اپنے ماحول کے مطابق, اپنی فستائیت, اپنے اسپیس کے مطابق, اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنی جو پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ ارینج کرے. تو وہ ہر جگہ پہ لوگ اپنے اس سے کریں گے. کوئی اس کی کوہیجن 5 کو ہوگی, وہ جیسے بھی ہوگی وہ آپ کو نظر آ جائے گی.